نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک گھر بنا دیں گے۔ جامع ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو دن کی شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کرو، میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ ابو داؤد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ ابو داؤد۔ یہ 4 رکعتیں سنن غیر مؤکدہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے رہنا۔ تم جو بھی سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ زیادہ سجدے کرنے سے مراد ہے زیادہ نفل نمازیں پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسلم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا۔ میں وضو اور دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ان کا اہتمام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ اور؟ میں نے عرض کیا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے بارے میں زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرتے رہنا۔ صحیح مسلم۔ زیادہ سجدوں سے مراد زیادہ نفل نمازیں ہیں۔